انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں مختلف قسم کے مضامین پیش کرتی ہے، جس میں ریسرچز بھی پیش کی جاتی ہیں کہ نئی ریسرچز کیا ہو رہی ہیں اور ہمارے میڈیکل سائنس کے اندر کتنی ترقی ہو چکی ہے اور کس طرح ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک آنکھوں کے بارے میں ایک مضمون سناتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ مرض ایسے ہیں جو کہ پہلے جن کا علاج نہیں تھا، اب ان کے علاج دریافت ہونے کے انداز سے علاج دریافت ہونے کا وسائل مہیا ہو چکے ہیں۔ ایک بیماری جس کو ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن کہا جاتا ہے، ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن کی بیماری میں مبتلا مریض کو درمیانی منظر صاف نظر نہیں آتا، بالکل اندھیرا سا نظر آتا ہے سینٹر کے اندر۔ اس کے حوالے سے ہم ایک آپ کو ریسرچ بتانا چاہتے ہیں کہ ریسرچرز کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے نابینا پن کی بیماری کی اہم وجوہ میں سے ایک کا سراغ لگا لیا ہے، اور اس نے امید ظاہر کی ہے کہ اس کامیابی کے نتیجے میں آخر کار اندھے پن کا علاج تلاش کر لیا جائے گا۔ عمر کے اضافے کے ساتھ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو جسم کے مختلف اعضاء میں تبدیلی آتی جاتی ہے، تو اسی طرح آنکھوں کے جو سیلز ہیں ان میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ عمر میں اضافے کے ساتھ بصارت کی کمی کے مرض کو ایکیوٹ ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن کہتے ہیں، یعنی کہ جو کہ عمر کی وجہ سے، عمر کے بڑھنے کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں آنکھوں میں، اسے ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن کہا جاتا ہے۔ صرف برطانیہ میں ہر سال 5 لاکھ افراد اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس بیماری کا کوئی شافی علاج فی الحال دستیاب نہیں ہے۔ جریدہ نیچر ایک سائنسی یعنی کہ میگزین ہے جس کے اندر نئی ریسرچز اور اس کے بارے میں جو صحت کے بارے میں جو نئی ریسرچز ہوتی ہیں وہ شائع کی جاتی ہیں۔ جریدہ نیچر میں شائع ہونے والی تحقیقی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ڈائسر 1 ایک خامرہ یا انزائم کا نام ہے۔ انسانی آنکھ میں جب یہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے تو نابینا پن کی بیماری جڑ پکڑ لیتی ہے، یعنی کہ یہ انزائم جو ہے انسان کی آنکھ کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کے کام کرنے کی صلاحیت کو محفوظ رکھتا ہے، اور یہ انزائم اگر کم ہو جاتا ہے تو اسے نابینا پن کی بیماری کی شکایت ہونے لگتی ہے۔ واضح رہے کہ میکولا آنکھ کے سامنے کے حصے میں بالکل درمیان میں موجود گہرا سیاہ دائرہ نما حصہ ہوتا ہے۔ جب ہم کسی چیز پر گہری نظر ڈالتے ہیں تو یہی میکولا درمیانی سیاہ حصہ اس منظر کے درمیانی حصے کے تمام تر خد و خال کی بالکل واضح تصویر دماغ کو فراہم کرتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ جب ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن اپنا اثر دکھانا شروع کرتی ہے، یعنی کہ وہ انزائم جو خاص انزائم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو منظر کے درمیان کی چیزیں دھندلی نظر آنے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے پڑھنا، ڈرائیونگ کرنا اور لوگوں کو پہچاننا دشوار ہو جاتا ہے۔ 50 سال سے زیادہ عمر کے ہر 50 میں سے ایک شخص اور 85 سال یعنی کہ 85 ایئرس کی عمر کے ہر 5 میں سے ایک شخص اس بیماری سے متاثر ہوتا ہے، یعنی کہ جتنی زیادہ عمر بڑی ہوگی ان میں زیادہ چانسز ہوں گے کہ یہ اس بیماری کی شکایت ہونے کے ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس بیماری کی اصل وجہ تو اب تک معلوم نہیں ہو سکی، لیکن جو عوامل اس خطرے کو بڑھا دیتے ہیں ان میں سگریٹ نوشی یعنی کہ اسموکنگ اور بلڈ پریشر شامل ہیں۔ علاوہ ازیں اگر خاندان میں اگر کوئی ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن کا مریض رہا ہو تو وراثت میں بھی یہ بیماری منتقل ہو سکتی ہے۔ حالیہ ریسرچ میں ماہرین نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ جو لوگ ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن کی سب سے عام خشک قسم کے مریض تھے
ان کے حساس پردہ چشم یعنی کہ ریٹینا وہ پردہ ہے جس کے اوپر امیج بنتی ہے، یعنی کہ جو ہم تصویر دیکھتے ہیں اور شعاعیں جو پاس ہوتی ہیں کسی بھی چیز سے، جو شعاعیں ہماری آنکھ تک پہنچ کے اس میں پاس ہونے کے بعد ایک پکچر بناتی ہیں، جس طرح کیمرے میں پکچر بنتی ہے اسی طرح ریٹینا ایک جو پردہ ہے آنکھ کا اس کے اوپر پکچر بنتی ہے اور وہ سینسیشن جو ہے نا دماغ تک پہنچتی ہے۔ تو ان کے حساس پردوں میں یعنی کہ ان مریضوں کے ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن کے مریضوں میں ان کے حساس پردہ چشم ریٹینا میں ڈائسر انزائم کم فعال تھا، یعنی کہ یہ انزائم جو بتایا گیا وہ اس کی ایکٹیویٹی کم تھی۔ بعد میں لیبارٹریوں کے چوہوں پر تجربے کیے گئے اور ان چوہوں کے جسم میں جب ریسرچرز نے اس جین کو کام کرنے سے روک دیا جو یہ انزائم تیار کرتا ہے، تو چوہوں کے پردہ چشم کے خلیات تباہ ہو گئے۔ اس وقت یہ بات دریافت کی گئی کہ ایلیو آر این اے نام کے چھوٹے جینیاتی یعنی جینیٹک مواد کو تباہ کرنے کے لیے ڈائسر 1 کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈائسر 1 کے بعض جینیاتی یعنی جینیٹک مواد ایلیو آر این اے آنکھوں میں جمع ہوتا رہتا ہے اور یہی زہریلا مواد پردہ چشم کی موت کا سبب بنتا ہے۔ یعنی کہ یہ مختلف جینیٹک چینجز جو ہیں یہ ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اس قسم کی جینیٹک چینجز جو ہیں وہ ترتیب وار ایج کے ساتھ منظر عام پر آتی ہیں اور جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے تو یہ چینجز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سینٹرل جو ویژن ہے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے انسان کو نابینا کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک سبب بالکل کلیئر کٹ معلوم ہوا جس کے ذریعے ریسرچرز یہ امید کرتے ہیں کہ اب جو ہے نابینا پن کا ایک اہم سبب جو ہے اس کا علاج دریافت ہو جائے گا۔